السلام علیکم ناظرین اکرامی، آپ دیکھ رہے ہیں آخر نیوز چینل اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ناظرین اکرام، لاس اینجلس میں اس وقت تمام تر سائنسی ایجادات جو ہیں، تمام تر سائنسی فارمولے جو ہیں وہ اس وقت ناکام ہو چکے ہوئے ہیں، اور اب اذان دینے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اذانیں دیں تاکہ اس آگ پر جو ہے وہ قابو پایا جا سکے۔ وہ امریکہ جو کہ سپر پاور کہلاتا ہے اور پوری دنیا کے اوپر اس نے اپنا کنٹرول و قبضہ کر رکھا ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، لیکن وہ بھی اب تک بے بس ہو چکا ہوا ہے۔ اب آج 7واں روز ہے کہ لاس اینجلس کے اندر جو لگنے والی آگ ہے وہ آئے روز جو ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، اس پر جو قابو وہ نہیں کر پائے۔ اور کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی سائنسی ٹیکنالوجیز ہونے کے باوجود، اتنا زیادہ اثاثے ہونے کے باوجود، اتنے زیادہ ان کے پاس اثر و رسوخ ہونے کے باوجود، اتنے زیادہ ان کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود، انہی کی کرنسی چونکہ پوری دنیا کے اندر جو اس وقت لاگو ہے وہ چل رہی ہے اور ڈالرز کی بھرمار ہوتی ہے، اور ہر ملک جو ہے وہ ڈالرز میں جو ہے وہ ٹریڈنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کا فائدہ ان کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ یہ سپر پاور کہلانے والا ملک امریکہ اس لاس اینجلس میں لگنے والی آگ پر جو ہے وہ بے بس ہو چکا ہوا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یاد رہے کہ اس وقت مختلف جگہوں پہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہیں آگے، جس میں لاس اینجلس ہے، اسی طرح اگر ہم بات کریں ایٹن فائر ہے، اور لاس اینجلس کی جو ہے وہ کینتھ فائر کہا جاتا ہے، ایک اور جگہ پہ آگ لگی ہے، 3 سے 4 جگہوں پہ، اور اب تک جو ہے وہ اس کو قابو کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں، اور اب تک جو ہلاکتوں کی تعداد ہے 24 ہو چکی ہوئی ہیں، اور اس پہ صرف 11% آگ پر جو ہے وہ قابو پانے میں امریکہ کامیاب ہو پایا اب تک۔ اور اب یہ صورتحال ہے کہ وہ امریکہ جو سپر پاور کہلاتا ہے، جو کہ جن کے جو گھمنڈ اور غرور کا یہ عالم ہے، کہ جس نے پچھلے دنوں میں فلسطین کے حوالے سے یہ بیان دیا تھا کہ میں اس کو جو ہے وہ جہنم بنا دوں گا۔ مطلب آپ اور کیا اس کو جہنم بنائیں گے، جہاں پہ آلریڈی وہ جہنم بنا ہوا ہے، جہاں پہ معصوم بچوں کے اوپر جو ہے وہ 2 سال کے، سال کے، 6 مہینوں کے، وہ اتنے معصوم بچوں کے اوپر ان کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا جاتا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، خواتین کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کو ان کے گھروں سے جو ہے وہ بے گھر کیا جا رہا ہے۔ مطلب اتنا زیادہ آپ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اس طرح کے کمنٹ دے رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان معصوموں کی جو ہے وہ بددعا لگنی تھی، ایک نہ ایک دن قبول ہونی تھی۔ اور یہ امریکہ کو اب یہ وہ وقت آ گیا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے جو ہے وہ عذاب الہی جو ہے یہ نازل کیا گیا ہے، اور اب اتنی بڑے اثر رسوخ ہونے کے باوجود، ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود، ہر طرح کی ان کے پاس فیسلٹیز موجود ہے، اور جو دنیا کا سب سے امیر ترین شہر ہے، جہاں پہ دنیا کے سب سے بڑے بڑے سیلیبریٹیز وہاں پہ رہ رہے ہیں، جہاں پہ ہالی ووڈ کے بڑے بڑے نام رہ رہے ہیں، جہاں پہ بالی ووڈ کے بڑے بڑے ایکٹریس نے، بڑے بڑے ناموں نے وہاں پہ اپنے گھر خرید رکھے ہیں، اور اسی نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف پولیٹیشنز نے بھی اس شہر کے اندر، لاس اینجلس کے اندر، جو کہ جس کو وی آئی پی ترین شہر کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ اپنے گھر بنا رکھے ہیں، اور اس وقت اس پر جو ہے وہ عذاب الہی نازل ہوا ہے، اور وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ناکام نظر آ رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے میں۔ اس وقت یاد رہے کہ آج 7واں روز ہے، لیکن جو ہے وہ ہزاروں فائر فائٹرز وہاں پہ آگ کو بجھانے میں مصروف ہیں، سینکڑوں فائر انجن ہیں، واٹر ٹینکر وہاں پہ کافی بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی، ہزاروں کی تعداد میں لگے ہوئے ہیں، 60 سے زیادہ طیارے بھی آگ کو بجھانے میں مصروف ہیں، جس میں مختلف طرح کے گیسز کے انخلا کر کے، گیسز پھینک کے وہاں پہ آگ کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، واٹر کے ذریعے سے آگ کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اب تک جو ہے وہ آگ بجھانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہے ہیں۔ آج 7واں روز ہے، اور ماہرین کی جانب سے مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ مزید کئی ہفتے جو ہے وہ لگ سکتے ہیں اس آگ پر قابو پانے کے لیے، اور اب اتنی بے بسی ہو چکی بھی ہے امریکہ کی کہ امریکہ نے تنگ آ کے، وہاں کے لوگوں نے، سائنٹسٹ نے، بڑے برائے نام سائنسدانوں نے تنگ آ کے اب مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے اذانیں دیں تاکہ اللہ پاک شاید ان کی آواز جو ہے وہ سن لے۔ اور جہاں کہا یہ جاتا ہے کہ جب کہیں بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو جب وہاں پہ اذانیں دی جائیں، زیادہ سے زیادہ اذانیں دی جائیں، تو اللہ پاک اس جگہ سے، اس مقام سے مصیبت کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ اور اب یہ حربہ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے امریکن کی جانب سے۔ وہ جو یہودی ہیں اب بھی وہ تو مانتے نہیں ہیں مسلمانوں کو، لیکن اس ٹائم پہ ان کی جو ہے وہ کانپنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کی منتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید اللہ پاک ان کی وساطت سے سن لے اور ہمارے اوپر سے یہ عذاب جو ہے وہ ختم کر دے۔ اور وہ یہ الگ بات ہے کہ جب یہ عذاب ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ان کی حرکتیں مسلمانوں کے خلاف وہی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ آپ ویڈیو ملاحظہ کر سکتے ہیں جس کے اندر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے برابر مسلمان جو ہے وہ کھڑے ہیں لائنوں میں، اور اذانیں دی جا رہی ہیں، اور ارد گرد جو ہے وہ آگ ہی آگ ہے، تاکہ اس مصیبت سے اللہ پاک اس عذاب سے جو ہے وہ نکالے اور وہاں پہ یہ عذاب ختم ہو سکے۔
पैसिफिक पैलेस्टाइड्स में 11% आग पर अब तक काबू पाया जा सका है। एटन में 27% आग को काबू कर लिया गया है और 40,000 एकड़ रकबा जो है जलकर खाकसार हो चुका है। अब तक 1.5 लाख जो है अफराद नकल मुकालने पर मजबूर हो चुके हैं, छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। 1,60,000 को इनखलाब की वार्निंग मजीद दे दी गई है और अब तक 50,000 से ज़ायद सार्फिन हैं कि जो कि बिजली से मारूम हो चुके हैं, उनके घरों पे बिजली के कनेक्शन ख़त्म हो चुके हैं। और अब तक अगर हम नुकसान की बात करें तो 150 अरब डॉलर से ज़्यादा का जो नुकसान है वो हो चुका हुआ है। और अब जब उनकी टेक्नोलॉजीज़ ने वहाँ पे बस कर दी है, उनके पास इतने बड़े मतलब चीज़ें होने के बावजूद जो कि आग बुझाने के लिए उनके पास इतनी मतलब यार उनके पास किस चीज़ की कमी है अमेरिका के अंदर? उनके पास एक से एक बढ़कर टेक्नोलॉजी है, एक से एक बढ़कर उनके पास फैसिलिटी है, लेकिन इसके बावजूद वो आग को बुझाने में मुकम्मल नाकाम नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है एक वाज़ेह चीज़ की दलील है, एक अलामत है। ये अल्लाह पाक की तरफ से मुसल्लत करता एक अज़ाब है जो कि अमेरिका की घमंड को तोड़ने के लिए, गुरूर को तोड़ने के लिए। और ये वही वक्त है कि जब अमेरिका को अभी संभल जाना चाहिए और सुधर जाना चाहिए और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो इस तरह की हरकत हैं उससे बाज आ जाना चाहिए, ना कि मज़ीद जो है वो अज़ाब इलाही की ये लपेट में आए और मज़ीद उसका जो इस तरह बड़ा नुकसान हो। और ये वो सिटी है लॉस एंजलिस जिसको दुनिया का सबसे अमीर तरीन और मुनफरद शहर कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि दुनिया के अमीर तरीन लोग, हॉलीवुड के मशहूर बड़े बड़े नाम, मुख्तलिफ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बॉलीवुड की मुख्तलिफ एक्ट्रेस के भी वहाँ पे घर हैं और इसको VIP तरीन शहर कहा जाता था। और इसके एक घर की जो कीमत है वो $1,000,000 में वो घर सेल होता है। और लेकिन अब वही शहर है, वही जो कि अब तबाह हो चुका हुआ है और वहाँ पे अभी कोई भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, वहाँ पे कोई भी अभी घर लेने को तैयार नहीं है। इसे कहते हैं कि जब अल्लाह चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। एक दिन वो पहले वो जो घर कि जो कि लाखों $1,000,000 में जो सेल हो रहे थे, अब वहाँ पे कोई हज़ारों में भी बामुश्किल जो है वो अभी परचेज़ करेगा, क्योंकि उसकी जो सूरत हाल है, क्योंकि हर एक को अपनी जो ज़िंदगी है, जान है, वो प्यारी होती है। इस वाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करना न भूलिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।